ابھی آپ کے سامنے تقریر کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں الفلک اسلامک سینٹر کے طالب علم محترم جناب معاذ بن عمران صاحب کو۔ معاذ بن عمران یہ الفلک کا پرانا طالب علم ہے ماشاءاللہ، اور قاری سلمان شاکر صاحب کا مستقل سامع بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار فاستغفرونی اغفر لکم، تم رات دن گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ حمد صرف اس اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی الوہیت، ربوبیت اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے۔ حمد صرف اس اللہ عز و جل کے لیے جو رب ہے عرش عظیم کا، جو رب ہے بیت العتیق کا، جو رب ہے مشرق و مغرب کا، جو رب ہے زمین و آسمان کا، اور رب ہے سارے جہانوں کا۔ حمد صرف اس اللہ عز و جل کے لیے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد صرف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے توبہ کے دروازے موت تک کھلے رکھے ہیں، اور درود و سلام ان پر جو اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے، اور درود و سلام ان پر جو رؤوف الرحیم بشیر و نذیر بن کر آئے۔ تم سب کے سب گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، پس اے ہوش و گوش رکھنے والو، بصیرت اور بصارت رکھنے والو، ذرا غور تو کرو ہم کس طرح دن رات گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم تنہائی کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم مجبوری کے بہانے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب ہم اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کی خاطر کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم ترقی پسندی اور روشن خیالی کے نام پر کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم نیکی کی اشاعت اور نیکی کی تبلیغ کے نام پر کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم دیانتداری اور پرہیزگاری کے نام پر کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم ہوش و ذر اور ہوش اقتدار میں کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم شیطان کے دام فریب میں مبتلا ہو کر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میں تو گناہ نہیں کرتا؟ درود و سلام ان پر جنہوں نے ہمیں خبردار فرمایا کہ دنیا میں تمہارے اوپر آنے والے مصائب و آلات، فکر و فقہ، قحط و سالی، مہلک بیماریاں، ڈاکے اور چوریاں، دکھ پریشانیاں، خانہ جنگی اور خوریزی، جھوٹے اور ظالم حکمران، دشمن کا خوف اور غلبہ نیز سرتا سر تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے ہمیں خبردار فرمایا کہ آخر میں تمہیں دیے جانے والے عذاب، آگ کا عذاب، سانپوں اور بچھوں کے ڈسنے کا عذاب، ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارے جانے کا عذاب، زہریلے دھوئیں کا عذاب، تھور کھانے اور بیڑیوں کا عذاب، آگ کا لباس، آگ کی چھتریاں اور آگ کی کناتوں کا عذاب، آگ کے سونوں سے باندھنے کا عذاب، نیز ذلت اور رسوائی کے دیگر تمام عذاب سرتا سر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے۔ پس اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو، دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم سب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ وہ یقیناً بڑا مہربان اور بخشنہار ہے، وہ یقیناً ہمارے گناہ معاف فرما دے گا اور آسمان سے ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائے گا، ہمیں اولاد اور مال سے نوازے گا، ہمارے لیے بغات پیدا کرے گا، ہمارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے، پھر ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، پھر اس سے ہمارے لیے ہرے بھرے کھیت، پھل پھول اور غلبہ پیدا فرمایا؟ وہ یقیناً بڑی قدرت والا اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔